عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، دور دراز سے سننے والے عزیز دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اسی ربیع المنور میں آقائے دو جہاں سرور کونین سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دن کے 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 مہینے ہمارے سینوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا تذکرہ، آپ کی مبارک تعلیمات اور آپ کی مبارک سیرت تر و تازہ رہتی، لیکن چونکہ دینی انحطاط کی وجہ سے امت مسلمہ کے عام افراد دین سے دوری کے نتیجے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے مبارک تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں حضرات علماء کرام اور خدام دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرمایہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور آپ کی محبت ہے۔ یہود و نصارہ اور دشمنان دین کو اس کا احساس ہے کہ یہ امت جب تک اپنے نبی سے گہری وابستگی رکھے گی اور اس کا رشتہ اپنے نبی سے طاقتور اور مضبوط رہے گا، اس امت کو راہ حق سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے دشمنان اسلام ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے دلوں سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مسلمانوں کے دلوں سے کھرچ دی جائے اور مسلمانوں کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ یا تو ختم ہو جائے یا کم از کم کمزور پڑ جائے۔ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ وقفے وقفے سے شان رسالت میں گستاخی کی جاتی ہے اور امت مسلمہ کو بار بار صدمے سے دوچار کر کے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ امت نبی کی گستاخی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کو بار بار دیکھ کر بے حس ہو جائے اور اس کے نتیجے میں امت کا نبی سے تعلق کمزور پڑ جائے۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے یورپ کے اندر، مغربی ملکوں کے اندر شان رسالت میں گستاخی کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے۔ ڈنمارک سے یہ گستاخانہ ناپاک مہم کا آغاز ہوا، اس کے بعد دوسرے ممالک بھی اس میں شانہ بشانہ شامل ہوئے اور آخر کار فرانس، جہاں اسلام دشمنی بالخصوص فرانس کے حکمراں طبقے میں اسلام دشمنی کا زور دیکھا جا رہا ہے، فرانس نے گستاخانہ مہم کی قیادت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کے صدر نے باقاعدہ
آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کارٹونوں کو باقاعدہ اپنی حمایت اور سرپرستی میں فرانس کے تمام سرکاری عمارتوں پر ان ناپاک کارٹونوں کو آویزاں کرا دیا گیا، حتیٰ کہ اسکولوں کے اندر معصوم بچوں کو یہ کارٹونز دکھائے گئے اور اسلام دشمنی، پیغمبر اسلام سے عداوت کا اظہار کرتے ہوئے صدر نے یہاں تک حکم جاری کر دیا کہ ان سارے کارٹونوں کو کتابی شکل دے کر اسے اسکول کے نصاب میں شامل کر دیا جائے گا۔ حیرت کی بات ہے، ایسے لوگ شان رسالت میں گستاخی کر رہے ہیں جو انسانیت کی انتہائی نچلی سطح پر پہنچ چکے ہیں، جن کے اخلاق، جن کا کردار انتہائی داغدار ہے، جو انتہائی ناپاک ہیں، جن کے پاس عفت اور پاک دامنی کا دور دور تک پتہ نہیں، بلکہ جو جنسی بھیڑیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کے یہاں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرانس کا صدر میکرون، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جب اسکول میں پڑھتا تھا اور 15 سال اس کی عمر تھی تو اپنے اسکول کی ٹیچر جس کی عمر 40 سال تھی اور جو شادی شدہ ٹیچر تھی، اس بدبخت میکرون نے 15 سال کی عمر میں 40 سالہ ٹیچر کے ساتھ اس نے بدکاری کر دی۔ جب اس کی اطلاع اسکول کے انتظامیہ کو ہوئی اور خود اس ٹیچر کے شوہر کو اس کی اطلاع ہوئی تو میکرون کو ایک دور دراز شہر کے بالکل کنارے منتقل کر دیا گیا اور اس خاتون ٹیچر کا تبادلہ مخالف سمت میں دور دراز کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس 15 سالہ میکرون بدبخت کی بدکاری کا سلسلہ موقوف نہیں رہا۔ یہ اسی طرح سے اپنی اس معلمہ سے 40 سالہ خاتون سے بدکاری کرتا رہا چھپے چھپائے، اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کا سلسلہ اس نے جاری رکھا، یہاں تک کہ 2006 میں اس خاتون کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو 2007 میں اس میکرون بدبخت نے اس خاتون کے ساتھ شادی رچائی اور اس وقت وہی خاتون اس کے نکاح میں۔ سوچنے کی بات ہے، جن کے یہ اخلاق ہیں اور جن کا یہ کردار ہے، ایسے لوگوں کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اس ذات پر انگلی اٹھائیں جس ذات کی عفت و پاک دامنی کی قسمیں فرشتے کھاتے ہیں، جو ذات رفعتوں اور بلندیوں کی انتہا پر پہنچ چکی ہے، جسے انبیاء کا سردار بنایا گیا، جسے معراج میں بلایا گیا اور جنہیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی خوبیوں سے، کمالات سے مالا مال کر دیا گیا، ایسی ذات کو نشانہ بنایا جائے، یہ کوئی بدبخت انسان ہی کر سکتا ہے۔ میکرون کا تعلق کہتے ہیں کہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کیسی بدبختی کی بات ہے کہ ایک آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اور ایک ملک کا وزیر اعظم وہ ایسی حرکت کرے۔ اور
سارے پیغمبروں کے سردار خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کریں۔ معزز بھائیوں بزرگوں، اس گستاخی کا جواب ہمیں کیسے دینا ہے؟ جواب ہمیں دینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر کے۔ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اتنی گستاخی کرو اور اس قدر بار بار گستاخی کرو کہ مسلمان دیکھ دیکھ کر بے حس ہو جائیں اور ان کے دل سے نبی کی محبت نکل جائے اور نبی سے ان کا تعلق کمزور پڑ جائے۔ اس کے لیے یہ وقفے وقفے سے ایسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، سب سے اہم ترین جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ ہے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور پڑ جائے، اس لیے کہ دشمن کو پتا ہے کہ یہ امت جب تک اپنے نبی سے رشتہ مضبوط رکھے گی، اس امت کو ہم راہ حق سے نہیں ہٹا سکتے اور اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ امت، دشمن اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، پڑوسی ملک کے ایک صحافی اور ایک کالم نگار اپنے کسی کام سے لندن گئے۔ لندن کی ایک بہت بڑی لائبریری میں کتابوں کا معائنہ کرنے کے لیے وہ پہنچے، تو جس جگہ بیٹھ کر وہ کتابیں ٹٹول رہے تھے، کتابوں کا معائنہ کر رہے تھے، تھوڑے سے فاصلے پہ ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں میں آپس میں تعارف ہوا۔ مسلمان صحافی نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں ملک کا یہودی ہوں، میرا تعلق یہودی مذہب سے ہے اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک ٹاپک پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری مجھے حاصل کرنی ہے اور اس ڈگری کے لیے میں اپنی تھیسس تیار کر رہا ہوں اور بالکل جو ہے اختتامی مراحل سے گزر رہا ہوں۔ صحافی نے، مسلم صحافی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگا، میرا موضوع مسلمانوں میں جو دہشت گردی کا مزاج پایا جاتا ہے اس کا جائزہ لینا اور اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اس کی تحقیق کرنا ہے۔ مسلم صحافی نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا تحقیق کی ہے؟ اس نے کہا کہ میری تحقیق مکمل ہو چکی ہے اور عنقریب میں یہ تھیسس جمع کر کے اس کے بعد میں ڈگری حاصل کرنے والا ہوں۔ مسلم صحافی نے پوچھا کہ اتنے لمبے عرصے تک آپ نے اس موضوع پر تحقیق کی تو آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا، میں اپنی طویل ریسرچ کے بعد اور مختلف مسلم ملکوں کا دورہ کرنے اور وہاں کے احوال کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان اگر آپ انہیں مارو گے، قتل کرو گے، تب بھی وہ برداشت کریں گے، ان کا مال ضائع کریں گے تب بھی وہ برداشت کریں گے، نیز ہر قسم کا ظلم ان پر ڈھایا جائے، ان کے ممالک ان سے چھین لیے جائیں، ان کی مقدسات پر حملہ کر کے اسے تباہ و تاراج کر دیا جائے، سب چیزیں وہ برداشت کریں گے، لیکن جب ان کے نبی کا مرحلہ آتا ہے اور ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو مسلمان نتیجے کی پرواہ کیے بغیر وہ فوراً حرکت میں آتا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کو وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔
پھر وہ یہودی کہنے لگا میں نے اپنی تحقیق مکمل کر لی اور میں اپنے حکمرانوں کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کے دل میں ان کے نبی کی محبت اور عقیدت رہے گی تب تک آپ لوگ اس قوم کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکیں گے اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے مسلمانوں کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹائیں اور ان کو بے دین کریں اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کا استعمال کریں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت نکال دی جائے اور نبی سے ان کے تعلق اور رشتے کو کمزور کر دیا جائے۔ معزز بھائیوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر یہ بار بار گستاخیاں کیوں کی جاتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے قلوب سے ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت ختم ہو جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر جو بھیجا تو آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اس کے دلائل ہیں، احادیث رسول میں اس کے دلائل ہیں، اور ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد بھی نبی آئے گا یا نبی موجود ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے اور راہ حق سے بالکل ہٹا ہوا ہے، راہ حق سے بالکل وہ ہٹا ہوا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجودہ حالات میں جبکہ گستاخانہ حرکتیں تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہیں اور آئے دن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں سب سے جو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں بزرگوں، تعلق مضبوط تب ہوگا جب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی گئی ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ پر ایمان لانا ہے۔ ہم میں جتنے مسلمان ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت اپنے اندر اتارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعلیمات لے کر آئے اور جو طریقے زندگی آپ لے کر آئے اسی میں کامیابی ہے، اور دوسرے زندگی کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں اترنا ضروری ہے۔ آج کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمیں ہمارے نزدیک ہمارے نبی کا طریقہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہود و نصارہ کا طریقہ پسندیدہ ہے۔ آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں جو اپنی وضاقت اور اپنا لباس یہود و نصارہ جیسا رکھنے میں فخر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں اور دیگر مقامات پر ہمارے نوجوان بچوں کی جو بالوں کی کٹنگ ہے وہ کس قدر جو ہے حیرت انگیز ہے۔ بالوں کا سر کا نچلا حصہ بالکل صاف اور سر کے اوپر کے حصے کے بال پورے باقی، اور پھر طرح طرح سے بالوں کے اندر لکیریں بنانا، نقشے بنانا، یہ پچھلے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ یہود و نصارہ کا شروع کیا گیا طریقہ ہے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال بنانے سے منع کیا ہے۔ آج جدھر دیکھیے عجیب تماشے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جس قسم کی کٹنگ کروا رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حیرت کی بات ہے
کہ جو بھی اہل مغرب اور یہود و نصارہ فیشن نکالتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور اس کی معقولیت کو جانے کے تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوان ان کو اپناتے ہیں۔ آج کل جنس پینٹ کے اندر وہ پینٹ زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے جو گھٹنے کے پاس پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، وہ جیسی حرکت کریں ہمارے لوگ ویسی اس کی نقل کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت پاکیزہ طریقہ ہے۔ آپ کا طریقہ آسان ہے، آپ کا طریقہ پاک ہے، آپ کا طریقہ خوبصورت ہے، اور آپ کا طریقہ سب سے بہتر اور کامیابی دلانے والا ہے۔ تو اس طریقے کو ہمیں اپنانا ہے اور اسے ہم اختیار کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت ہوتی، آپ سے سچا تعلق ہوتا، تو ہم غیروں کی نقالی نہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دسیوں موقعوں پر آپ نے امت مسلمہ کو اور اپنی امت کو غیروں کی نقالی سے منع فرمایا ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے۔ تو بڑی ذمہ داری ایمان لانے کی ہے۔ دوسری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں معرفت حاصل کرنے کی ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل کورا ہے، نابلد ہے، ناواقف ہے۔ بالخصوص نوجوانوں کا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ناواقف ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کی نرینہ اولاد کتنی تھی، اور آپ کی صاحبزادیاں کتنی تھی۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، ہر امتی کو یہ باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے، مگر نوجوانوں کا، ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسی موٹی موٹی باتوں سے ناواقف۔ آپ حیرت کریں گے کہ پڑوسی ملک کے اندر کالج کے طلباء کو ربیع الاول کے موقع پر کالج کے ایک بڑے ہال میں جمع کیا گیا، اور ایک بہت بڑے پروفیسر ان کو سیرت پر بیان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ پروفیسر صاحب جب بیان کرنے لگے تو ان کے ذہن میں بات یہ آئی کہ پہلے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو سیرت کے بارے میں ان کی معلومات کتنی ہیں۔ جب ان کی علمی سطح کا مجھے اندازہ ہو جائے گا تو میں اسی اعتبار سے ان کے سامنے گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو ان کی معلومات کا جائزہ لینے کے لیے کہ یہ سیرت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، انہوں نے بچوں سے، نوجوانوں سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ نوجوانوں آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان بیویوں میں سے 3 بیویوں کے نام آپ مجھے بتائیے، کوئی بھی 3 بیویوں کے نام بتائیے۔ پروفیسر صاحب نے یہ سوال کیا، ان کے سوال کے ساتھ سناٹا چھا گیا، سب لوگ خاموش ہیں، کالج کے بچے، نوجوان، اچھی عمر والے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 3 بیویوں کے نام وہ بتا سکیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک بچے نے کہا کہ سر مجھے ایک نام یاد آیا۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا بھی بتاؤ، تو وہ کہنے لگا آمینہ۔ حیرت کی بات ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور آپ کی بیویوں کے درمیان سے فرق نہیں معلوم۔ پوچھا گیا تھا کہ بیویوں میں سے 3 بیویوں کے نام بتاؤ، اور وہ جواب میں کہہ رہا ہے آمینہ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اور طالب علم نے کہا کہ مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے۔ پروفیسر صاحب نے اس سے بھی کہا کہ بھئی بتاؤ، تو اس نے کہا فاطمہ۔ یہ کیسے نوجوان ہیں جنہیں نبی کی صاحبزادیوں اور نبی کی بیویوں کا علم نہیں ہے، جنہیں اپنی ماؤں کے بارے میں، ماؤں کے نام یاد نہیں، نبی کی بیویاں
مسلمانوں کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، تو جو بندہ اپنے نبی کی بیویوں اور اپنی ماؤں کے نام یاد نہ رکھے، بھلا بتائیے اس بندے کو امتی ہونے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، آپ کے حالات، آپ کی مبارک سیرت، نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی، نبوت کے بعد کی آپ کی زندگی، مکہ مکرمہ کے 13 سال، مدینہ منورہ کے 10 سال، مدینہ منورہ میں جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ احزاب، اور اسی طرح سے آپ کے بچپن کے حالات، اور آپ نے کس طرح سے یعنی شیر خارگی کے ایام قبیلہ بنو سعد میں آپ نے گزارے، وہ احوال، آپ جب دنیا میں آنے والے تھے اور جب آ رہے تھے تو تب اللہ نے کیسے کیسے تبدیلیاں پیدا کی تھیں، ان کی تفصیلات، یہ سب چیزیں آج ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی معرفت حاصل کرتا ہے تو یہ معرفت آدمی کے اندر محبت پیدا کرتی ہے۔ ہم جس قدر نبی کے کمالات، نبی کی دعوتی سرگرمیوں اور امت کے لیے نبی کی تڑپ اور فکر کو جانیں گے، اسی اعتبار سے آپ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ تو آپ سے تعلق کا مضبوط ہونا اور آپ سے آپ کی محبت کا پیدا ہونا یہ موقوف ہے آپ کی معرفت حاصل کرنے پر۔ ربیع الاول کے مہینے میں ادھر ادھر کی مشغولیات اور غیر ضروری حرکات میں ہمارے نوجوان اپنا وقت گزارتے ہیں، اگر اس کے بجائے ہم یہ طے کر لیں کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں ربیع الاول میں روزانہ 1 گھنٹے سیرت کی کسی کتاب کو پڑھ کر سنانے لگے، بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک جو ہے مہینے کے اندر ہماری خواتین، ہمارے بچے سیرت رسول سے واقف ہو جائیں، تو ایک تو معرفت ہے آپ سے تعلق میں اضافے کے لیے، دوسری ذمہ داری محبت ہے۔ محبت، میرے بھائیوں، صحابہ اتنی محبت کرتے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ صحابہ کی محبت ویسے اس کے نمونے قیامت تک جو ہے انسانیت نہیں دیکھ سکے گی، اتنی محبت صحابہ کرام کو تھی۔ حضرت زید بن دسنہ کو حرم میں لایا گیا، کفار نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، ان کو حرم میں لایا گیا پھانسی دینے کے لیے، تو تب جو ہے ایک سردار نے، کفار مکہ کے ایک سردار نے زید بن دسنہ سے کہا، زید یہ بتاؤ کہ اس وقت اگر تمہیں رہا کر دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جائے تو کیا تم کو یہ بات پسند ہوگی؟ زید بن دسنہ کہنے لگے کہ تم کیا بات کرتے ہو، پھانسی دینا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے مکان میں خاموش مکان میں بیٹھا رہوں، یہ تک مجھے پسند نہیں۔ معزز بھائیوں، تو ایسی محبت ہمارے اندر آنا چاہیے۔ یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کب آئے گی؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور سیرت اور تعلیمات سے واقف ہوں گے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر کریں گے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں گے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجتے رہیں گے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں گے کہ آپ نے امت کو دین حق پہنچانے کے لیے اور امت کو کامیابی عطا کرنے کے لیے کیسی تکلیفیں برداشت کیں، کیسے فاقے برداشت کیے اور کیسے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، ان سب چیزوں کو ہم جانیں گے تو اس سے ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، محبت کے بعد تیسری جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ہے اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جب بھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت زندگی کے تمام شعبوں میں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز میں جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں
تو نماز کی حالت میں ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے نبی نے نماز پڑھ کر بتائی تھی ویسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اطاعت صرف نماز تک محدود نہیں ہے، نماز سے نکل کر جب ہم دکان میں جائیں وہاں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنا ہے کہ نبی نے حکم دیا کہ کیسے کاروبار کریں، ناپ تول میں کمی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکہ دہی سے بچیں، اور کسی کے ساتھ بدخواہی کرنے سے، نقصان پہنچانے سے بچیں۔ پھر دکان سے نکل کر ہم گھر میں آ گئے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ شادی بیاہ میں نبی کی اطاعت ہو، تجارت و کاروبار میں نبی کی اطاعت ہو، دوست و احباب کے ساتھ زندگی گزارنے میں نبی کی اطاعت ہو، پڑوسیوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں نبی کی اطاعت ہو، عائلی اور ازدواجی زندگی میں نبی کی اطاعت ہو۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نبی کی اطاعت سے آزاد ہو جائے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتنا اہتمام تھا کہ صحابہ کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے تھے تو صحابہ اسے فوراً ترک کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک رنگین چادر اوڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، منع بھی نہیں کیا لیکن اظہار ناراضگی فرمائی۔ وہ صحابی وہاں سے اٹھے، فوراً گھر آئے، گھر میں اتفاق سے چولہا سلگ رہا تھا، جل رہا تھا، اس چادر کو چولہے میں ڈال دیا اور اسے جلا دیا۔ اندازہ لگائیے کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو، کیسی اطاعت تھی صحابہ کرام کے اندر۔ ادھر حکم ہوتا اور ادھر اس کو بجا لایا جاتا۔ اللہ کے نبی نے جب شراب سے متعلق آخری ممانعت کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ادھر اعلان کیا اور ادھر مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہنے لگی جیسے کہ بارش کے دنوں میں پانی بہتا ہے۔ یہ اطاعت کہلاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں، اطاعت میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ ہم نماز کے معاملے میں تو اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جیسے نماز پڑھی تھی ویسے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات اور ہماری جو ہے ازدواجی زندگی اور بیویوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہر چیز میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، یہ اہم ترین جو ہے ذمہ داری ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک اور ذمہ داری، وہ بھی اہم ترین ذمہ داری ہے، وہ ہے آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں، تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی اس دعوت کو، اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچا دے، ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ دعوت اہم ترین ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر ڈالی گئی ہے۔ امت مسلمہ کو خیر امت اسی لیے کہا گیا کہ اس امت پر پیغمبروں کی جو دعوت تھی وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ کام اس امت کو کرنا ہے، قیامت تک کے لیے یہ کام اس امت کو کرنا ہے۔ اب جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اور جتنا تعلق ہوگا وہ اسی اعتبار سے دعوت میں حصہ لے گا اور دعوت کو اپنی زندگی کا جز بنائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ اسی طرح سے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے تعلق کی بنیاد پر جو ذمہ داریاں ہم پر آتی ہیں ان میں ایک ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کے دین کو دشمن غیروں تک پہنچانا، اپنوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بھی دعوت ہے۔ اس سے ہٹ کر جو غیر مسلم ہیں، جو نبی کو نہیں پہچانتے، جو دین کو نہیں جانتے، جو ایمان کو نہیں جانتے، ان تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچانا اور دین اسلام ان تک پہنچانا، یہ بھی ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آج کتنے غیر مسلم ہمارے ملک میں ہیں جو اسلام کے بارے میں موٹی موٹی باتوں کا بھی علم نہیں رکھتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتایا نہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے،
ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ان کے جو ہے وہ جہاں ان کی سیٹ تھی اسی جگہ جو ہے کئی پنڈت بھی جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا جو ہے نماز کا جب بھی وقت ہوتا فوراً جو ہے نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو پنڈتوں نے دیکھ کر مولانا سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ مسلمان لوگ نماز میں اکبر بادشاہ کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں؟ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، نماز کی جو تکبیر ہے، تو اس بندے کو، اس پنڈت کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اکبر کس معنی میں استعمال ہو رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اکبر بادشاہ کا نام ہے۔ ہم نے ان کو بتایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے دین کو اور آپ کے پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے امتیوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ایک ذمہ داری ختم نبوت کی حفاظت سے متعلق ہے۔ اس وقت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جگہ جگہ قادیانی پھیلے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں جا کر سادلو مسلمانوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر اور دوسری چیزوں کا لالچ دے کر وہ ان کو جو ہے اسلام سے خارج کر رہے ہیں اور قادیانیت میں شامل کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کی حفاظت کی کوشش کرنا یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دشمنوں نے، یہود و نصارہ نے، دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا عام کیا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے تعلق سے جنگ و جدال کی باتیں، کہ آپ ہمیشہ جنگ و جدال کرتے رہتے تھے، یہ جو غلط تأثر دشمنوں نے پھیلا دیا ہے، اس غلط تأثر کو دور کرنا میرے معزز بھائیوں یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ذمہ داریاں ہم جس حد تک نبھائیں گے اسی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان باتوں پر غور کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ یہ گستاخانہ مہم جو چل رہی ہے، اس مہم کا صحیح جواب تو یہ ہے، وقتی طور پر احتجاج کرنا اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک تو ہم جو ہے پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی فکر کریں، جو غلط پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کریں، اپنے برادران وطن کو مختلف موقعوں سے جمع کر کے ان تک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تک پہنچائیں، آپ کی مبارک تعلیمات ان تک پہنچائیں۔ اور اس کے علاوہ معزز بھائیوں بزرگوں، اس وقت یہ بھی ضروری ہے کہ یہ فرانس جس نے گستاخی کی حرکت کی ہے، تو اس ملک کی جتنی مصنوعات ہیں ہمارے ملک میں دستیاب ہیں، ان ساری مصنوعات کا مکمل ہم بائیکاٹ کریں۔ اس وقت یہ بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، عرب ملکوں میں تو کافی جو ہے زور پکڑ چکی ہے اور بہت زیادہ اس کا اثر بھی پڑ رہا ہے۔ فرانس کی جو ہے نا یعنی ملینوں ڈالر کی شکل میں فرانس کا جو ہے مالی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہترین جو ہے ہتھیار ہے۔ ہم پوری شدت کے ساتھ، اگر اپنے نبی سے ہمیں محبت ہے تو ہمیں جو ہے فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے اور جاننے والے لوگوں نے ان مصنوعات کی لسٹ بھی جاری کر دی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے ملک میں جو ہے پائی جاتی ہیں فرانس کی، ان ساری چیزوں کو قطعی طور پر ہمیں بائیکاٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہندوستان کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوستان سے مجھے ایمان کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آ رہی ہے، اس ہندوستان کے اندر یہاں کی فرقہ پرست حکومت نے فرانس کی گستاخی کی مہم میں فرانس کی تائید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو فراموش کیا ہے، آپ کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، ساری انسانیت پر آپ کا احسان ہے۔ اگر آپ غار حرا سے اقرا کا پیغام نہ لے آتے تو آج دنیا نہ علم سے واقف ہوتی، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ ترقی دیکھی جاتی، اور نہ انسانیت جو ہے ظاہری اور مادی اعتبار سے اس مقام پر پہنچتی۔ یہ آپ کی جو ہے مبارک تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ لوگ علم سے آشنا ہو گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بھی انسان گستاخی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ گستاخی کرتا ہے. اور آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ سارے انسانوں کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کی نبوت سارے جو ہے مذاہب والوں کے لیے ہے. اب ایک ہی جو ہے انسانوں کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گلے سے لگائیں اور آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے دین کو اختیار کریں. معزز بھائیوں بزرگوں، ہمیں ان ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارا جو ہے یعنی گستاخانہ مہم کے خلاف ہماری جو سرگرمیاں ہیں وہ اس جو ہے نا تناظر میں ہونی چاہیے، صرف وقتی جو ہے احتجاج نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کا ہم ضرور استعمال کریں، میڈیا کے ذریعے سے بھی جو ہے گستاخانہ مہم جاری رکھنے والوں کی مخالفت کریں. ٹویٹر کا استعمال ہے، فیس بک کا استعمال ہے اور دیگر سوشل میڈیا کا استعمال ہے. تو جو نوجوان سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس راستے سے جو ہے اس گستاخانہ مہم کی جو ہے مہم کا خاتمہ کرنے کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے مبارک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں مبارکباد دیتا ہوں مرکز تحفظ اسلام سروس میڈیا سروس کو کہ اس نے جو ہے ماشاءاللہ ربیع الاول کی مناسبت سے علماء کرام کے سیرت پر بیانات کو نشر کرنے کا اہتمام کیا. یہ قابل مبارکباد اقدام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات مرتب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نبوت کا ہے تحفظ، نبیوں کی عصمت کا ہے تحفظ، صحابہ کی عظمت اس کا پیام، صحابہ کی عظمت اس کا پیام، مرکز تحفظ اسلام.